So today we are going to start with this lesson, chapter 7. This is Araby. This is by James Joyce, who was an Irish poet as well as an Irish writer and novelist. Or this story is about a young boy who is about the age of 12 or 13, or he is a teenage boy who is entering into his teens and adulthood and adolescence. تو ایک بچے کے ذہن میں کیا چلتا ہے اور کس طرح سے سائیکو انالیسس ہے دس اسٹوری آف اے چائلڈس مائنڈ. کہ یہ سائیکو انالیسس کہتے ہیں. سائیکو مینس اسٹڈی, سائیکو مینس مائنڈ اینڈ اسٹڈی, انالیسس مینس اسٹڈی. سو دس از دا اسٹڈی آف اے چائلڈس مائنڈ کہ ایک بچہ ڈیولپنگ اسٹیج میں کن مشکلات سے گزر رہا ہے, کیا اس کے تھاٹس ہیں, کیا اس کی ایلوژنز اینڈ ڈس ایلوژنمنٹ جو ہے, ایلوژنز ہیں کہ اس کا اپنا ورلڈ وہ کس طرح سے دنیا کو دیکھ رہا ہے, اس کے اندر کیا سوچ ہے اور باہر کا ریئل ورلڈ وہ کنفلکٹ کر رہا ہے ایک دوسرے سے. سو وی آل پاس تھرو دیز اسٹیجز. دس از اے ینگ بوائے اینڈ آئی ول اسکپ the lines. You should do I expect کہ you do the reading. Pause the video and do the reading yourself. پہلے آپ اس کی ریڈنگ خود کریں because it is not possible کہ I do the whole reading. So I will just explain the poem and you do the reading yourself. In the first paragraph the poet is telling the writer is telling us about the setting of the اسٹوری. کہ اسٹوری کہاں ہے, ایک بلائنڈ ایلی ہے. بلائنڈ ایلی کہتے ہیں کہ ایک گلی جو آگے جا کے بند ہو جاتی ہے, اس میں آمنے سامنے کچھ گھر ہیں اور ایک آدھ گھر کچھ ہے کونے میں, ایک ان انہیبیٹڈ ہاؤس بھی ہے. اس گھر ایک گلی ہے, آمنے سامنے گھر ہیں, آگے جا کے وہ گلی بند بھی ہو جاتی ہے اور ایک آدھ گھر وہاں پہ, ایک گھر وہاں پہ ان انہیبیٹڈ بھی ہے, 2 اسٹوری ہاؤس. اور ویسے یہاں پہ اس طرف خاموشی ہی زیادہ تر رہتی ہے اس ایریے میں, سوائے اس کی کہ جب کونے میں ایک اسکول ہے اس کی چھٹی ہوتی ہے تو. اور جس گھر میں یہ بچہ رہ رہا ہے, دس اسٹوری a child is narrating this story. The I in this story or the protagonist of this story is a 12 or 13-year-old child. تو وی آر لسننگ دا اسٹوری فرام ہز پوائنٹ آف ویو. اینڈ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ فارمر ٹیننٹ, پہلے جو اس گھر میں رہنے والا شخص تھا وہ ایک پریسٹ تھا, اس کی کچھ بکس تھیں, اس کی پرانی سی سائیکل ہے, لیکن اب اس گھر میں یہ بچہ اور اس کے آنٹ اور انکل رہتے ہیں. اینڈ دین ہی از سیئنگ کہ جب سردیاں ہوتی ہیں, شام ہونے لگتی ہے, تو ہم کھانا کھانے کے بعد بھی ہم بچے آپس میں گلی میں جا کے ملتے ہیں, کھیلتے ہیں, ہماری آوازیں گونجتی ہیں ساری گلی میں. بھاگتے بھاگتے ہم کبھی گھروں کی پچھلی سائڈ بھی چلے جاتے ہیں جہاں پہ گندگی مٹی ہے. سو جیسے بچے کرتے ہیں. So I told کہ this story is from the point of view of a 12 or 13-year-old child. So جب اس کے انکل نظر آتے ہیں گزرتے ہوئے تو یہ بچے چھپ بھی جاتے ہیں انکل کو دیکھ کے کہ وہ منع نہ کریں, یا جو بھی جیسے بچوں کی ہیبٹس ہوتی ہیں. So we are studying a child's mind. یا پھر اکثر ہی ہم بچے جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو مینگن ایک اس کا فرینڈ ہے, اس کی بہن کبھی ڈور اسٹیپ پہ آتی ہے اور وہ اس کو چائے کے لیے بلانے کے لیے لے کے آتی ہے, اور وہ آسانی سے بات نہیں مانتا ہے, اس کو تنگ کرتا ہے, پہلے کہیں بھاگ جاتا ہے کبھی کہیں. سو یہ بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے وہ اس کو پہلے بہن کو تنگ کرتا ہے پھر اس کی بات مانتا ہے. اینڈ as I said کہ this is a 12 or 13-year-old boy who is entering into his teens. ابھی وہ ایکسپلور ہی کر رہا ہے اپنے ارد گرد دنیا کو, لوگوں کو دیکھ ہی رہا ہے. تو اس کی یہ ایک and then every morning I lay on the floor in the front parlor watching her door. The blind was pulled down to within an inch of the sash so that I could not be seen. So what is he doing in this paragraph? If you will read, you will پتہ چلے گا کہ اسکول جانے سے پہلے ہر روز کیا کرتا ہے کہ اپنی کھڑکی کا پردہ گرا کے چھپ کے وہاں بیٹھتا ہے اور سامنے والے گھر میں دیکھتا ہے کہ کب مینگن کی بہن جو ہے سسٹر وہ باہر آئے گی, اور جیسے ہی وہ باہر نکلتی ہے فوراً اپنا بیگ لے کے یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے, although وہ اس سے بڑی ہے. So this is actually کہ ایک بچے کی کیسے مینٹل فزیکل گروتھ
ہو رہی ہے اور وہ کس طرح سے سمجھتا ہے اس کی فیلنگس کیا ہیں. وہ نیا نیا ایکسپلور کر رہا ہے مین ویمن کے ریلیشنس کو آپس میں, سیکشولیٹی اس کی ڈیولپ ہو رہی ہے. سو دس اسٹوری از اباؤٹ دس اینڈ اور ہر صبح اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, اور جہاں پہ جب راستے وہ مڑ جاتی ہے تو وہ پھر اپنا راستہ اس کو آگے سے جا کے اس کے کراس کرتا ہے, اس کو کہ اس کو بھی نظر آ جائے کہ میں پیچھے آ رہا تھا اور اب میں دوسرے راستے پہ جا رہا ہوں. سو اور ہر صبح یہی کرتا ہے, اور کبھی کبھی اس کا نام جو ہے وہ لیتا ہے. آئی ہیڈ نیور اسپوکن ٹو ہر, کبھی اس سے بات نہیں کی ہے, اور کبھی بس تھوڑے بہت سلام دعا کے ورڈز ہو کے. یٹ ہر نیم واز لائک اے سمنس ٹو آل مائی فولش بلڈ, لیکن اس کا نام ہی آتا تھا تو ایسے جیسے کال آ جاتی ہو, بلاوا آ جاتا ہو سارے فولش بلڈ کو, کہ سارا میرے ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے ایک دم سے, یا انتھوزیاسٹک ہو جاتا ہے, یا کچھ پیشنز اوور فلو کرتے ہیں. تو یہ ایک بچے کی فیلنگز ہیں. سو اینڈ ہر امیج اکمپنیڈ می ان پلیسز موسٹ ہوسٹائل ٹو رومانس. ہر جگہ اس کا مائنڈ میں اس کے امپریشن اس کا لے کے پھر رہا ہے. سیٹرڈے ایوننگ میں جب اپنی آنٹ کے ساتھ جاتا ہے کچھ چیزیں خریدنے, اور جب سڑک وہاں پہ بھکاری بھی ہیں, کچھ ایسی عام بازار میں لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے پھر رہے ہیں, اور بارگیننگ وومنس جھگڑے کر رہی ہیں کہ یہ سستا کرو, یہ وہ بارگیننگ اس چیز کو سستا جو کروا رہی ہیں, اور برا برا بولنے والے مزدور. قطعاً وہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ کوئی رومانٹک سوچیں. بازاروں میں جب اپنی آنٹ کے ساتھ پھرتا ہے تو کیا ساتھ ساتھ لے کے پھرتا ہے, اس کا امیج. اور وہاں بیکاری بھی ہیں, گانا گا رہے ہیں لوگ, چیزیں بیچ رہے ہیں, اس سارے شور شرابے میں اس کی دیز نوائزز کنورجڈ ان اے سنگل سینسیشن آف لائف فار می. سارے شور شرابہ جو ہے وہ ایک سینسیشن بن گیا ہے, ایک فیلنگ بن گیا ہے زندگی کی میرے لیے. اور میں یہی سوچتا ہوں کہ میں آئی امیجن دیٹ آئی بور مائی چیلنج سیفلی تھرو اے تھانگ آف فوز. یعنی میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنا چیلس جو ہے, پیالہ, اپنا کپ آف وائن جس کو کہتے ہیں, چیلس ہوتا ہے ایک پیالہ جس میں وائن ہے, اس کو سنبھال کے لے کے میں پھر رہا ہوں اس سارے دشمنوں کے اس میں سے, چنگل میں سے. اور وہ پیالہ کون سا ہے, اس کی سوچ, یعنی کہ اس کا امیج, اس کی تھاٹس, اپنے اس گرل کی, اپنے سارے شور شرابے میں, سارے انوائرمنٹ میں وہ اس امیج کو سنبھال کے پھر رہا ہے. دس از سو امپورٹنٹ فار ہیم, دس از سو پریشیس فار ہیم. اینڈ ایکچولی بیکاز ہی از انڈر گوئنگ اے فیز آف ڈیولپمنٹ, he himself cannot understand his feelings, کہ خود بھی اس کو سمجھ نہیں ہے. اور اس ایج میں بچے تھوڑا ہارمونل چینجز گو تھرو کرتے ہیں, مینٹل فزیکل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں, مینٹلی بھی باڈی ڈیولپ ہو رہی ہے, فزیکلی بھی, اور جو بھی ہارمونل چینجز ہیں ان کی وجہ سے بھی جو ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو اسی لیے ٹینس کو تو بچوں کی یہی کہا جاتا ہے کہ دس از اے ڈیفیکلٹ فیز ٹو انڈرسٹینڈ. پیرنٹس کو بھی سمجھ نہیں آتی اس ایج میں بچوں کی کہ واٹس ہیپننگ ٹو دیم. سم ٹائمس دے اسٹارٹ کرائنگ وداؤٹ مائی سیلف. جیسے کہ یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ کبھی کبھی کیا کرتا ہے, کبھی اسٹرینج کسی عجیب قسم کے پریئرز میرے منہ میں آنے لگتے ہیں جو اس کو خود نہیں سمجھ آتے. مائی آئیز ویر آفن فل آف ٹیئرز, آئی کوڈ ناٹ ٹیل وائی. ایٹ ٹائمز اے فلڈ فرام مائی ہارٹ سیم ٹو پور اٹ سیلف آؤٹ ان ٹو دا بوزم. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا کہ اس کو رونا آتا ہے بیٹھ کے, اور وہ خواہ کے اس کے آنسو بہہ رہے ہیں, رو رہا ہے, ان کنٹرولڈ ہیں اس کے ایموشنز اور فیلنگز. اور آئی ٹولڈ کے پیرنٹس کے لیے بھی یہ ایج بہت مشکل ہوتی ہے بچوں کی سمجھنا, کیونکہ بچے خود اپنے آپ کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, بیکاز چائلڈہڈ سے وہ ایڈلٹہڈ میں جو آ رہے ہیں. تو یہ جو بیچ کی جو فیز ہے یہ بڑی کنفیوزنگ, بڑی ڈسٹربنگ, فزیکلی بھی مینٹلی بھی ہوتی ہے, کیونکہ فزیکلی ہارمونل چینجز ہو رہے ہیں, ہارمونس کے اوپر نیچے سے موڈز چینجز بچوں میں آ رہے ہیں, کبھی خوش ہیں تو کبھی خواہ میں بیٹھ کے یہ رو رہا ہے. سو بغیر کسی وجہ کے ہی از کرائنگ, اور اس کو خود نہیں پتہ کہ وہ کیوں رو رہا ہے. اور کبھی اس کو جو ہے کچھ خیال آتا ہے, کبھی کچھ. فیوچر کے بارے میں تو وہ سوچ ہی نہیں رہا, آگے کا تو اسے کچھ بھی نہیں پتہ, اور یہ بھی نہیں پتہ کبھی اس لڑکی سے بات کرے گا نہیں کرے گا, اور اس کو اپنی کنفیوزڈ ایڈوریشن کیسے بتائے گا کہ
actually he cannot understand ke what are his own feelings. He is not sure about his own self. So what will he tell her? He doesn't know anything about the future at present. बस उसको ये पता है कि उसको देख के मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ. और वो किस लिए? बिकॉज वो बच्चा नया नया एक्सप्लोर कर रहा है अपने गिर्द वर्ल्ड को और अपने गिर्द रिलेशंस को, मैन वीमेन के रिलेशंस को. एंड शी इज़ मे बी द ओनली गर्ल जो उसको पड़ोस में बस वही नज़र आई है. तो उसको ही देख के वो कुछ एक्सप्लोर कर रहा है. So but my body was like a harp and her words and gestures were like fingers running upon the wires. So ये एक कह लें कि टीनेज बच्चे की इमेजिनेशन है या उसकी फीलिंग्स हैं या अनकंट्रोल्ड पैशंस हैं, एक डेवलपिंग फेज से क्योंकि गुज़र रहा है. और एक दफ़ा ही वेंट टू हिज ड्राइंग रूम और जहाँ पे वो प्रीस्ट मरा था और वहाँ पे जाके क्या करने लगा, and then वहाँ पे बैठ के all my senses seem to desire to wield them since the feelings that I was slip from them. सारे senses इसके जो हैं slip हो रहे हैं और अपने हाथ जोड़ के हाथों को दबा के एक दूसरे के साथ वो बोल रहा है oh love many times. So as I told कि बच्चे इस फेज़ में ख़ुद बहुत confused होते हैं. उनको ख़ुद नहीं पता होता what are they going through. They're actually going through a developmental phase. So क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या उनके जहन में चल रहा है. They are themselves unaware कि हमें करना क्या है और जो कुछ हो रहा है हमारे साथ क्यों हो रहा है. सो अनकंट्रोल्ड वो जाके वहाँ बैठ के खुद ही से कुछ बोले जा रहा है. एंड एट लास्ट शी स्पोक टू मी. और एट लास्ट इस बच्ची ने बात की है इससे और पहले ही वर्ड्स उसके क्या थे वो इसे याद नहीं क्योंकि इतना कंफ्यूज हो गया कि उसको समझ ना आए क्या जवाब दे. इतना ये इसके लिए अनयूजुअल बात हो गई, इतनी कन्फ्यूजन भी इसको कि उस बच्ची ने मेरे से बात की है. सो ही हैज़ फॉरगॉटन के व्हाट वर हर रियल वर्ड्स. लेकिन द गर्ल सेड कि इफ़ आई was going to Araby. I forgot whether I answer yes or no. बच्ची से पूछे कि will you be going to Araby? बाज़ार है और it's a splendid bazaar. Would love to go. और why can't you? जब बच्चे ने पूछा कि तुम क्यों नहीं जा सकती, she spoke that she ब्रेसलेट को घुमाए जा रही है वो. और इस पैराग्राफ को आप खुद से रीड करें तो you will see कि उस बच्चे को एक उस टाइम जेस्टर याद है, एक शैडो कहाँ पड़ रहा है ये भी याद है. इस बच्ची का शैडो कहाँ पड़ रहा है, उसने ड्रेस किस कलर का पहना है, हाथ में ब्रेसलेट है और बात किस तरह कर रही है, बोइंग हेड टुवर्ड्स मी. सो ये चीज़ें बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई थिंक समवन ही हैज़ इंटरेक्टेड विद अ गर्ल ऑफ हिज एज. जो उस बच्चे के लिए बड़ी ही अनयूजुअल बात होगी कि ये मुझसे इसने बात की है. सो एंड देन उसके कपड़े भी आई टोल्ड कि एक ये वाइट बॉर्डर्स ऑफ पेटीकोट उसने पहना हुआ है. सो रीड दिस पैराग्राफ एंड यू विल से कि शैडो कहाँ पड़ रहा है उसका. तो ये बच्चे ने एक चीज़, बच्चों की मेमोरी वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और क्योंकि उसने ये फ़र्स्ट टाइम इस तरह से इंटरेक्ट किया है किसी लड़की से या बच्ची से. सो उसको एक मेमोरी उसकी याद है. और आई टोल्ड कि ही इज़ जस्ट एक्सप्लोरिंग हिज सेक्सुअलिटी एंड सेंसुअलिटी क्योंकि अभी वो छोटा बच्चा है 12-13 ईयर्स का. सो अब जब उससे बात हो चुकी है तो ये बच्चा जो है ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज सेंसेस. रीड दिस पैराग्राफ ऑन योर ओन. यू विल फाइंड कि हाउ ही हैज़ बीन अफेक्टेड स्ट्रांगली बाय दिस यू कैन से एपिसोड आफ्टर द गर्ल टॉक टू हिम. कि कितना ज़्यादा वो इफ़ेक्ट हुआ. बात क्या हुई, सिर्फ बाज़ार के बारे में पूछा है बच्ची ने. सो नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं.